بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور پروردگار میں آیا حبلی من الصالحین، مجھے ایک بیٹا دے۔ جب یہ سلسلہ فکر کو دیکھیے، جب میں آ رہا ہوں اب تیری طرف، انی ذاہب الی ربی سیہدینی، میں جا رہا ہوں اپنے رب کی طرف، وہ میری ہدایت کرے گا۔ ربی حبلی من الصالحین، پروردگار مجھے ایک صالح بیٹا عطا کر۔ کیا کرو گے ابراہیم؟ ان کو تو جانا ہے اپنے رب کی طرف، اور ادھر سے آواز آئی کہ ہم نے دعا قبول کی، بیٹا دیا، بیٹا دیا۔ اور تو ہماری بارگاہ میں آنے والے نے یہ طے کیا کہ بیٹا مانگا ہے، اس لیے اس نے ہم سے کہ ہماری راہ میں قربان کر دے۔ فلما بلغ معه السعی، جب وہ بچہ باپ کے ساتھ چلنے پھرنے کے قابل ہو گیا، قال یا بنی انی ارى في المنام انی اذبحک فانظر ماذا ترى قال یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی ان شاء اللہ من الصابرین فلما اسلما وتله للجبین ونادیناه ان یا ابراہیم قد صدقت الرؤیا انا كذلك نجزی المحسنین۔ یہ مقام ہے قربانی کا کہ میں تیری بارگاہ میں آ رہا ہوں۔ آنا اسی صورت میں ممکن ہے کہ جس کو سب سے زیادہ چاہوں اسی کی قربانی دے کر تیری بارگاہ میں آؤں، جس کو سب سے زیادہ دوست رکھوں اسی کو اپنے ہاتھ سے ذبح کروں اور تیری بارگاہ میں آؤں۔ پروردگار میں آ رہا ہوں، اب میرا امتحان لے لے۔ محمد عربی کو آپ سمجھ سکتے، یہ آیت قرآن کی بیکار نہیں ہے، آپ یہ نہ سمجھیں کہ ماضی کا قصہ ہے۔ وہاں تو آپ ختم مرتبت کی زندگی میں آپ کو دیکھنا پڑے گا کہ اب یہ جانے والا اپنے رب کی طرف کتنی قربانیاں دے کے جائے گا۔ بڑی عجیب منزل ہے، بڑی عجیب منزل ہے، اس سے فکر کریں۔ یہ مقام ابراہیمی ہے، یہ مقام ابراہیمی ہے، جیسا کہ ابھی عرض کر چکا 65 مقام پہ حضرت ابراہیم کا تذکرہ ہے، اور یہ سورہ انہی کے نام سے، یہ سورہ انہی کے نام سے۔ ابراہیم، ابراہیم بستی بساتے ہیں بے آب و جا میدان میں، ابراہیم ایک آبادی بساتے ہیں خانہ کعبہ کے قریب، اور کہتے ہیں کہ پروردگار میں اپنی بعض ذریت کو یہاں آباد کر رہا ہوں۔ انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم ربنا لیقیموا الصلاۃ فاجعل افئدة من الناس تهوی الیہم وارزقهم من الثمرات۔ میرے پروردگار میں اپنی بعض ذریت کو اس بے آب و جاہ میدان میں آباد کرنا چاہتا ہوں، فقط اس لیے کہ تیری نماز کو قائم کریں۔ پروردگار اتنی دعا ہے، اتنی تمنا ہے کہ انسانیت کے دلوں کو ان کی طرف پھیر دے، ان کی طرف پھیر دے جن کو آباد کر رہا ہوں، یہ تیری نماز کو قائم کریں گے۔ صلہ میں چاہتا ہوں، میں بہت توجہ سے سنیے، یہ آخری اجزا ہے میری تقریر۔ پروردگار صلہ میں مانگ رہا ہوں، میں آباد کروا رہا ہوں اس ذریت۔ کون ابراہیم؟ بانی خانہ کعبہ۔ کون ابراہیم؟ جس نے خانہ کعبہ کی بنا رکھی، جس نے حج کی بنا ڈالی، جس نے مناسک حج بجا لائے۔ وہ ابراہیم جس نے بیٹے کی قربانی دی، وہ ابراہیم کہ جس کے لیے جب ملائکہ نے گھبرا کے یہ کہا کہ ابراہیم آگ قریب ہے، گر جاؤ گے، تم ہم کو کہو اجازت دو ہم اس آگ کو ابھی تباہ کر دیں، فنا کر دیں، ختم کر دیں، اس کو بجھا دیں۔ کہ تم کون ہو؟ تم کون ہو؟ ہٹ جاؤ راستے سے، ہٹ جاؤ راستے سے۔ خلیل چاہتا ہے کہ خلیل آگ میں رہے۔ ملائکہ مقربین کو جس ابراہیم نے ہٹایا، اور پھر جب آگ میں آئے تو تمنا نہیں کی کہ مجھے یہ صلہ دے، بیٹے کو قربان کیا تو تمنا نہیں کی کہ یہ صلہ دے، گھر بنایا بیت اللہ کا تو یہ تمنا نہیں کی کہ یہ صلہ چاہتا ہوں۔ توجہ سے سنیے، مگر جب ایک بے آب و جا میدان میں ایک بستی بسائی تو کہا کہ اب صلہ مانگتا، اب صلہ مانگتا۔
اور صلہ یہ ہے وَاجْعَلْ أَفْئِدَةً مِّنَ النَّاسِ تَهْوِي إِلَيْهِمْ، انسانوں کے دلوں کو ان کی طرف موڑ دے، ان کی طرف موڑ دے۔ عجیب دعا ہے، انسانوں کے دل تاکہ تیری طرف متوجہ ہو جائے، نہیں، انسانوں کے دلوں کو میری اولاد کی طرف موڑ دے۔ وَاجْعَلْ أَفْئِدَةً فؤاد، دل، افئدہ فؤاد کی جمع، انسانوں کے دلوں کو متوجہ کر دے ان کی طرف جن کو میں بتا رہا ہوں۔ اس بے آب و کیا بستی میں دعائے ابراہیم قبول، دعائے ابراہیم قبول، پانی خانہ کعبہ کی دعا قبول، ابراہیم کی دعا قبول کہ انسانیت کے دل ادھر مڑ گئے۔ سلطنت نہیں، دولتیں نہیں، وجاہتیں نہیں، دل ادھر ہے، دل ادھر ہے۔ اب متوکل قبر مٹا دے، دل ادھر ہے۔ ہارون رشید فرات کو کاٹ کے قبر حسین کی طرف لے جائے مگر دل ادھر ہے۔ دنیا رو کے دل ادھر ہے، عالم حیران ہو کہ آخر فلسفہ کیا ہے مگر دل ادھر ہے۔ یہ ابراہیم کی دعا ہے، یہ ابراہیم کی دعا ہے۔ تو برادران عزیز، اگر ابراہیم سمجھ میں نہیں آتے تو وہ آل ابراہیم کو آپ کیسے سمجھیں گے؟ اور جب آل ابراہیم سمجھ میں نہیں آتے تو آل محمد کو آپ کیسے سمجھیں گے جو اس دعا کا ماحصل بنے ہوئے؟ گفتگو اس منزل پر پہنچی اور میں چاہتا تھا کہ ذرا سا کچھ دقیقوں کے لیے آپ اس میرے آخری لفظ کے ساتھ ساتھ آگے بڑھ جائیں۔ سچ ہے، سچ ہے، آل محمد سمجھ میں نہ آ سکے، آل محمد سمجھ میں نہ آ سکے۔ کیوں سمجھ میں نہ آ سکے؟ اس لیے کہ محمد عربی سمجھ میں نہ آ سکے۔ محمد عربی کیوں سمجھ میں نہ آ سکے؟ اس لیے کہ ابراہیم سمجھ میں نہ آ سکے۔ ابراہیم کیسے سمجھ میں نہ آ سکے؟ ارے ابراہیم کے متعلق اٹھا کے کسی قصص الانبیاء کو دیکھو۔ سب سے پہلے یہ کہ ابراہیم کے باپ بت پرست تھے، ابراہیم نے 3 مرتبہ سے زیادہ جھوٹ گفتگو کی تھی، ابراہیم نے یہ غلطی کی تھی، ابراہیم نے وہ غلطی کی تھی، ابراہیم میں اتنی کوتاہیاں تھیں، ابراہیم کا بچپن ایسا گزرا تھا۔ یعنی ساری کتابوں میں قصص الانبیاء کے یہی واقعات ہیں جہاں ابراہیم پر کی کوتاہیوں پہ گفتگو ہے یا ابراہیم کی غلطیوں پہ گفتگو ہے یا ابراہیم کے متعلق یہ بتلایا گیا ہے کہ وہ بھی ایک انسان تھے، معمولی سے انسان تھے۔ مگر حیرت یہ ہے کہ جس ابراہیم کے متعلق یہ کوتاہیاں بتلائی جاتی ہیں اس ابراہیم کو قرآن یہ جگہ دے، قرآن یہ جگہ دے، قرآن اتنی مرتبہ ان کا ذکر کرے اور اس کے بعد یہ کہے کہ وَاجْتَبَاهُ، ہم نے اس بندے کو مجتبی کیا۔ نہیں، انہم عندنا لمن المصطفین الاخیار، ابراہیم، اسماعیل، اسحاق یہ میرے مصطفیٰ بندے ہیں۔ وَاذْكُرْ عِبَادَنَا إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ، ہمارے بندوں کا تذکرہ کرو۔ یہ ابراہیم ہے، اسماعیل ہے، اسحاق ہے۔ أُولِي الْأَيْدِي وَالْأَبْصَارِ، یہ طاقت رکھنے والے بندے، بصیرت رکھنے والے بندے۔ إِنَّهُمْ عِندَنَا لَمِنَ الْمُصْطَفَيْنَ الْأَخْيَارِ، یہ ہماری انبیت میں ہے، مصطفیٰ بندے ہیں، خیر بندے۔ تو چونکہ سلسلہ وہیں کچھ مبہم ہو چکا تھا کہ ابراہیم کا باپ کیا ہے، اس لیے سوال نگار گھبرا گیا پیغمبر کے پدر گرامی کے لیے۔ جو میں عرض کر رہا تھا، اپنی مرتبہ سمجھ میں نہیں آ سکتے جب تک کہ اصلاح نہ ہو جائے ابراہیم کے سلسلے میں۔ اگر ابراہیم کا باپ سمجھ میں نہیں آتا ہے امت کے، اور ابھی تک یہ نہیں معلوم کہ آذر کون ہے اور تارق کون ہے، نانا کے لیے عربی میں لفظ کیا ہے، چچا کے لیے عربی میں لفظ کیا ہے، باپ کے لیے عربی میں لفظ کیا ہے، یہ ابھی گفتگو گویا ایسا معلوم ہوتا ہے کہ باوجود اس دعوی قرآن فہمی کے، اس قرآن فہمی کے دعوے کے باوجود یہ حال ہے کہ ان کا باپ کافر تھا۔ ظاہر ہے جب ایک نبی العظم کے متعلق یہ پہلے گفتگو ہو چکی ہے تو عادت بدلتی نہیں ہے۔ یہاں بھی ختمی مرتبت کے لیے یہی کہا، یہاں بھی ختمی مرتبت کے لیے یہی کہا۔ اور پھر جب ابراہیم سمجھ میں نہیں آئے، محمد سمجھ میں نہیں آئے، اور جب آل ابراہیم سمجھ میں نہیں آئے
آل محمد سمجھ میں نہیں آ رہا. اور یہ وہ منزل تھی کہ جہاں دنیا واقعی حیران تھی کہ یہ آل ابراہیم جن کے پاس شاہی نہیں تھی، جن کے پاس ملوکیت نہیں تھی، جن کے پاس سلطانی تبختر اور سلطانی تفاخر نہیں تھا، مگر اس کے باوجود ان کے جد کی دعا تھی وَاجْعَلْ أَفْئِدَةً مِّنَ النَّاسِ تَهْوِي إِلَيْهِمْ، انسانیت کے دلوں کو ان کی طرف موڑ دے. نتیجہ یہ تھا کہ ساری دنیا کے لیے یہ قبلہ بنے ہوئے تھے، ساری دنیا کی نگاہوں کے لیے یہ مرکز بنے ہوئے تھے. آل ابراہیم شاہی نہیں تھی، مگر چونکہ ان کے جد کی دعا قبول ہو چکی تھی کہ ساری دنیا کے دلوں کو ان کی طرف پھیر دے، تو دنیا آل ابراہیم کو نہ پہچان سکی. یہی وجہ تھی دنیا آل محمد کو نہ پہچان سکی. اب گھبراتے ہیں، اب حیران ہے کہ یہ کیا بات ہے کہ دنیا کے دل انہی کی طرف پھرے ہوئے ہیں. بڑی عجیب گفتگو ہے، بڑی عجیب گفتگو ہے. معلوم نہیں کتنی تقریریں ہو چکی اس سلسلے میں، مگر تفسیر کا سلسلہ جاری ہے اور سلسلہ فکر کو بھی قائم رہنا چاہیے. اس بات سے ایک بات عرض کروں، معجزہ ہے حتمی مرتبت کا، اور خداوند علی اعلیٰ کا ایسا فیصلہ ہے اس ملت کے لیے قیامت تک، ایک ایسا فیصلہ ہے اس ملت کے لیے قیامت تک کہ دل زمانے دماغ قبول نہ کرے فضائل کو، اور فکر کوئی اور راہ نکالے مگر درود پڑھتے رہو. فکر نکالو کچھ اور، راہ نکالو کچھ اور سوچو، مگر یہ مرضی الہی میں یہ گزر چکا ہے، منشاء الہی نے یہ طے کر دیا کہ ان سے درود برابر پڑھواتے رہو. اب وہ سمجھ کے پڑھیں یا ناسمجھی سے پڑھیں، مگر پڑھیں. اس لیے پڑھیں کہ کبھی یہ نہ کہہ سکیں، کبھی یہ نہ کہہ سکیں کہ ہم کو کسی موقع پر یاد نہیں دلایا گیا کہ آل ابراہیم کون ہے، ہم کو یاد نہیں دلایا گیا. تو دیکھو یہ درود پڑھتے رہو، اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے سب کے سب درود پڑھتے ہیں، مگر ابھی تک ان کو یہ اندازہ نہیں ہے کہ دل کسی گھرانے کی طرف راغب کیسے ہوتے ہیں، دل کسی گھرانے کی طرف راغب کیسے ہوتے ہیں. تو بہرحال اگر ابراہیم سمجھ میں نہیں آتے تو ختمی مرتبت کو سمجھنا ناممکن ہے. اس لیے کہ وَاتَّبِعْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا، ابراہیم حنیف کے ملت کی پیروی ختمی مرتبت پر لازم ہے. اننی ہدانی ربی الی صراط مستقیم، ختمی مرتبہ فرماتے ہیں کہ میرے پروردگار نے میری ہدایت کی ہے صراط مستقیم کی طرف. دیناً قیما ملت ابراہیم حنیفا، قائم رہنے والا دین جو ملت ابراہیم حنیف ہے. تو اس لیے میں صرف اس فکر کو آپ کی تازہ کر رہا ہوں آج کی تمہیدی تقریر میں کہ ختمی مرتبت کی سوانح حیات کا تیار کرنا اور اس کی تکمیل کرنا ناممکن ہے اس ملت کے لیے جب تک کہ اس کا پہلا عنوان ابراہیم نہ ہو. ابراہیم سے شروع کیجیے، ابراہیم کے خصوصیات کو دیکھیے، ابراہیم کی زندگی کو دیکھیے، ابراہیم کے افکار کو دیکھیے، ان کے عادات کو دیکھیے، اور اس کے بعد ختمی مرتبت پر روشنی ڈالیے. اگر وہاں کمزوریاں ہیں تو یہاں رہیں گی، اور اگر وہاں کی کمزوریوں کو قرآن نے دور کیا ہے تو یہاں بھی کمزوریاں نہیں ہے. لیکن افسوس یہ ہے کہ اس انداز سے کسی سوانح نگار نے بھی گفتگو نہیں کی، بلکہ جب گفتگو کی تو یہی کہا کہ 571 عیسوی میں پیدا ہوئے. ختمی مرتبہ کی سوانح عمری 571 عیسوی میں پیدا ہوئے. ٹھیک ہے.